مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اوورال اسکول سسٹم ہے دراصل وہ بہترین ورکرز کو ڈیولپ کر سکتا ہے، مگر اچھے جو ہے بزنس مین کو ڈیولپ کرنا بہت اس پورے سسٹم کے ساتھ ممکن نہیں ہے، اور یہ سب ریزیلینس یہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری اس ہے۔ کے کیا جو ہے عملی پہلو ہو سکتے ہیں ایک استاد کو بحیثیت ٹیچر اور پھر جو ہے والدین کو، جب اس طریقے کے جو ہے نشانیاں اگر ظاہر ہوں؟ ہمارے کلچر میں جو بہت بڑی خرابی ہے وہ کمپیریزن کی ہے، کہ اس کو دیکھو، فلاں صاحب کے بیٹے کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ خاص طور پہ جو لوگ کالج لائف اس وقت گزار رہے ہیں ان کے لیے کچھ اچھے ٹپس؟ پھر اب اس طرح کے ہوتے ہوتے جب وہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو الوف سمجھے گا، اس کے دماغ، اس کا برین جو ہے ایک ایسا تھاٹ کریٹ کرے گا کہ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، کسی غلط سمت یا پھر جو ہے غلط راستے پہ جا رہا ہے، کیا وہ بنیادی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یہ تو جوک آف دی ایئر کہا جا سکتا ہے اس کو، کہ حکومت نے اس طرح کا جو ہے اقدام کیا ہے۔ جی، اپنی زندگی میں جو ہے اچھا پڑھنا چاہیے، اچھے مارکس لانا چاہیے اور اچھی سے اچھی جو ہے نوکری پانی چاہیے۔ اور ایک طرح کی انڈسٹری ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب حکومت وہ اس طرح کے فیصلے کرے گی تو اس کا امپیکٹ تو آبویسلی پورے اسکولز پر، کالج، ان لوگوں پر پڑے گا جو بزنس مین ہیں، اور بزنس مین جب اسکول قائم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایکسپیکٹ کریں گے ٹارگیٹس اچیو کرنے کا سوچیں گے، ریزلٹس حاصل کرنے کا سوچیں گے۔ یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے موجودہ، کیا اس کی وجہ ہے خودکشی کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں، یا پھر جو ہے کچھ اور وجہ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی سوشل ایلیمنٹس ہیں؟ اب اس چکر میں جس طرح عام طور پر جو ہے پولٹری فارمز میں چکنز اور مرغیاں جس طرح پلتے ہیں، اسی نہج پر جو ہے ہائیڈوز دیتے ہوئے کنٹینیوس سلپ ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ، ڈیلی ٹیسٹ، ویکلی ٹیسٹ، مختلف طریقے کے ٹیسٹ۔ یہ تعلیمی دباؤ کے نتیجے میں ایسا نوجوان کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے کچھ سماجی ایلیمنٹس ہیں، سماجی عوامل ہیں جس کی وجہ سے نوجوان خودکشی کر رہے ہیں؟ اس پہ آپ کا جو ہے کیا خیال؟ ناظرین، آج ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے کے ہر اس نوجوان کا مسئلہ ہے جو مسائل کا شکار ہے، اور پھر سماج میں چونکہ نوجوان ایک بڑا طبقہ ہمارے سوسائٹی میں رہتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اس کا تعلق نفسیات سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ ایک اور بھی اطلاع میں آپ کو دے دوں، جو نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو جو اپنے اعداد و شمار وغیرہ کرائم کے سلسلے میں پیش کرتا ہے، ہندوستان میں تقریباً 13,000 سے زائد جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، انہوں نے خودکشی کی 2023 میں، اور یہ اعداد و شمار، یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے ہر سال بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یعنی تقریباً اندازہ یہ لگائیے کہ روزانہ 35 سے 40 طلباء، بچے جو ہیں خودکشی کرتے ہیں، اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ ان سب میں ہماری ریاست میں مہاراشٹر میں سب سے زیادہ یہ کیسز جو ہے ریکارڈ کیے گئے، پھر اس کے بعد تمل ناڈو، مدھیہ پردیش اور کرناٹکا اور خود تلنگانہ، ان ریاستوں میں ان کا ریشو کچھ زیادہ نظر آیا اور کچھ زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ خودکشیاں جو کرتے ہیں ان کا جو ایج گروپ ہے وہ 18 سے 24 سال کی عمر والے بچے یہ خودکشیاں کر رہے ہیں، دیکھنے میں آیا ہے۔ یعنی یہ اس عمر میں خودکشیاں ہو رہی ہیں جب نوجوان بچے اپنے مستقبل کے خواب بنتے ہیں، اور ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنی جوانی، اپنا وقت جو ہے صرف کرتے ہیں۔ صرف کوچنگ جو سینٹرز ہیں، جیسے کہ کوٹا میں، حیدرآباد میں، پٹنہ میں، دہلی میں، پچھلے ایک سال میں 150 سے زائد بچوں نے خودکشی کی ہے، اس کی رپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے۔ تو انہی موضوعات پہ آج ہم جو ہے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید فخر الدین علی احمد صاحب۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ نے MCA کیا ہے، پھر M Tech کیا ہے، پھر اسی کے ساتھ MSc
سائیکالوجی آپ نے کی ہے، آپ کارپوریٹ ٹرینر ہیں، لائف کوچ ہیں، ایموشنل ویل بینگ ایکسپرٹ ہیں، NLP پریکٹیشنر ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے APA یعنی امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کے آپ ممبر بھی ہیں۔ تو جناب سید فخر الدین علی احمد صاحب، آپ کا اس خصوصی پروگرام میں گفتگو میں تہہ دل سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے جو تجربات ہیں اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پوڈ کاسٹ پر مدعو کیا، اور یہ جو اہم موضوع ہے اس پر جو ہے آج کے حالات کے حساب سے گفتگو واقعی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے یہ اس وقت بہت ہی برننگ ایشو ہے، خاص کر نوجوانوں کے اندر جس طرح کا جو مینٹل انسٹیبلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے کئی وجوہات ہیں، اور اس پر کھل کر بات کرنا واقعی وقت کی ضرورت ہے۔ تو اسی سلسلے میں میرا پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو رجحان ہے بڑی تیزی سے جو ہے پھیل رہا ہے نوجوانوں میں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا جو ہے یہ جو اسٹریس ہے یہ تعلیمی دباؤ کے نتیجے میں ایسا نوجوان کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے کچھ سماجی ایلیمنٹس ہیں، سماجی عوامل ہیں جس کی وجہ سے نوجوان خودکشی کر رہے ہیں؟ اس پہ آپ کا جو ہے کیا خیال؟ دراصل تعلیمی جو کمپٹیشن ہے وہ بے شک اس کی ریزن ہے اس کے پیچھے، مگر اس کمپٹیشن کے پیچھے بھی کچھ ایسے ڈیپ فیکٹرز ہے جس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ فیملی ایکسپیکٹیشن جو اس وقت بڑھ گئے ہیں، فیملی، خاندان، سوسائٹی کا جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ والدین کو اس بات کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی ہے کہ میرا بچہ جو ہے کل کو مارکس کم لائے گا یا رینک نہیں لا سکے گا تو خاندان میں کیا جواب دیں گے، ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ جو پریشر ہے پیرنٹس کو تو ہے ہی، اور یہی پریشر ٹرانسفر ہو رہا ہے بچوں کے اندر بھی، خاص کر جو ابھی اسکول گوئنگ اور کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر یہ کمپٹیٹیو جو انہیلدی کمپٹیشن جو ڈیولپ ہو گیا ہے یہ ایک وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیرنٹس کے اندر، والدین کے اندر یہ بہت زیادہ فکر مندی ہے کہ کس طرح میرا بچہ جو ہے سکسیس حاصل کرے گا، کیسے سیٹل ہوگا لائف میں، کیونکہ گیون اکنامک سچویشنز میں جابس کی بہت زیادہ کمی ہے اور لوگ پریشان حال ہیں۔ اس وقت معاشی حالت بھی ملک کی بہت زیادہ جو ہے بہتر نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہر کسی کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کس طرح میرے بچے جو ہے زندگی میں آگے بڑھیں گے، سیٹل ہوں گے۔ اور تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ سکسیس کا ڈیفینیشن دراصل چینج ہو گیا ہے۔ سکسیس کا مطلب آج ہم نے یہ طے کر لیا ہے، بیک آف دی مائنڈ ہے، وہ کوئی ایسی کھلی بات نہیں ہے، مگر لاشعوری طور پر ہم نے یہ طے کر لیا ہے سکسیس کا مطلب بچہ جو ہے اچھی طریقے سے جاب کر لے، اچھے کمپنی میں، بڑی کمپنی میں جاب کر لے، سیٹل ہو جائے، اس کو سکسیس مانا جاتا ہے۔ جبکہ سکسیس کا کانسیپٹ کچھ اور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اویئرنیس کی کمی ہے اس کی وجہ سے پریشر پیرنٹس کے اوپر ہے، اور پیرنٹس کا جو پریشر ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور وہ کنٹینیوس جو پریشر بوسٹنگ ہے اور مسلسل ان کو یاد دلانا ہے، ذمہ داری یاد دلانا ہے، یا پھر ماحول، سوسائٹی، خاندان کے بارے میں ان کا واسطہ دیتے ہوئے جس طرح کا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اس کے نتیجے میں بچوں میں وہ کوپ اپ اسٹریٹجیز دراصل اس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی ایکسٹریم راستہ اپنا رہے ہیں۔ تو میرا ایک بنیادی سوال اس میں یہ تھا کہ یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے موجودہ، کیا اس کی وجہ ہے خودکشی کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں، یا پھر جو ہے کچھ اور وجہ ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی سوشل ایلیمنٹس ہیں اس کے پیچھے، وہ تھوڑا سا آپ ڈفرینشیٹ کیجئے۔ آپ نے جو ایجوکیشن سسٹم کی بات کہی، ون آف دا مین کنٹریبیوٹرس یہ پورے حالات کا وہ ہے، بے شک ہے۔ ہماری جو اسکولنگ سسٹم ہے، جو اوور آل جس طرح کا ایک ماحول اسکولس میں پایا جاتا ہے، وہ اس لیول پر کسی فرد کو تیار نہیں کر پاتا۔ اچھا۔ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ اور بھی وجوہات ہیں۔ انہیلدی کمپٹیشن جس طرح کا ڈیولپ ہو گیا ہے، بچے کے کلیورنیس اور انٹیلیجنس اور اس کی عقل مندی دراصل اس کے جو ہے مارکس میں ڈھونڈنا، اچھا مارکس لایا تو بچہ جو ہے انٹیلیجنٹ، اور کم مارکس لایا تو یہ جو انہیلدی کمپٹیشن ہے
جبکہ مارکس جو بھی بیسس ہے وہ میموری پر بیسس ہے. آپ کا ہمارا پورا ایگزامینیشن سسٹم جو ہے، بچہ جتنا اچھا یاد کر لیا اتنا اچھا پیپر پر لکھ سکے گا، اتنے اچھے مارکس اس کو آئیں گے. تو مطلب کہیں بھی بچے کی صلاحیت، ٹیلنٹ، اسکلس پر کوئی انالیسس نہیں ہے. بس وہ سبجیکٹ ہے، کچھ پڑھے گا اور آگے بڑھے گا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. تو اس طرح ایسے کئی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرس ہیں جس کی وجہ سے اوور آل اسکولنگ سسٹم میں پھر اس کے اندر یہ بھی کہ جس طرح کے ٹیچرس اس وقت پائے جاتے ہیں ان کے پاس صحیح طریقے سے آج کے ماڈرن حالات کو لے کر ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لحاظ سے سائیکولوجیکل ٹریننگ، ٹیچر ٹریننگ اس لیول پر نہیں ہو پانا، یہ بھی ایک وجہ ہے. تو ایک پہلو تو یہ سامنے آ گیا ہے کہ تعلیمی جو نظام ہے اس کا بوجھ اس نوجوانی میں جو ہے بچے کے اوپر پڑ رہا ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ والدین کی طرف سے بھی وہ پریشر کہ اپنی زندگی میں جو ہے اچھا پڑھنا چاہیے، اچھے مارکس لانا چاہیے اور اچھی سے اچھی جو ہے نوکری پانی چاہیے. یہ جو دو پریشر ہیں جس کی وجہ سے اس کے ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہے لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انتہائی اقدام کر لے. اس کے تعلق سے ہی پچھلے 2-3 دن پہلے ایک خبر آئی آندھرا پردیش سے. ایک لڑکی نے جو ہے خودکشی کر لی ایک انسٹیٹیوٹ میں، جو ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو ٹریننگ کے معاملے میں بہت ہی ماہر جانا جاتا ہے. اس سے کچھ دن پہلے ایک 16 سالہ لڑکے نے کوٹا میں جو ہے راجستھان میں ٹریننگ سینٹر میں جو ہے پنکھے سے لٹک کے جو ہے اپنی جان دے دی تھی. تو حکومت نے ایک مضحکہ خیز اس سلسلے میں بیان دیا کہ بھائی ان پنکھوں پہ جو ہے اسپرنگ لگانی چاہیے تاکہ جو ہے وہ اگر کوئی خودکشی کر لے پنکھوں سے تو وہ جو ہے جھولتا نہ رہے بلکہ اسپرنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ خودکشی کرنے میں جو ہے ناکام رہے. تو یہ جو حکومت کا نکتہ ہے یا پھر مشورہ ہے، کیا اس سے کچھ سماج پہ فرق پڑے گا یا پھر ان ایکسٹریم پہلوؤں پر جو ہے فرق پڑے گا؟ یہ تو جوک آف دی ایئر کہا جا سکتا ہے اس کو کہ حکومت نے اس طرح کا جو ہے اقدام کیا ہے. جی اس سے کلیئر ثابت ہو رہا ہے، واضح طور پر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حکومت اس پورے پروسیس میں بہت زیادہ سیریس نہیں ہے. الٹیمیٹلی ایک اس وقت ایجوکیشن ایک انڈسٹری بن چکی ہے. سب سے بڑا المیہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ اس وقت ایجوکیشن انڈسٹری بن چکی ہے. اب حال ہی میں جس طرح کا اور فیصلہ ہوا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایجوکیشن میں، جبکہ ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ پروفٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، اسی لیے ایک سوسائٹی بنائی جاتی، سوسائٹی کے تحت اسکول قائم کیا جاتا. اس طرح ایک ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوشن جو کانسیپٹ ہے ہمارے ملک کا، اس کو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کنورٹ کر دینا، یعنی باہر کے بزنس مین بھی یہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں، خاص کر ایجوکیشن سسٹم پہ. اب یہ خود بہت بڑا جو ہے واضح طور پر گورنمنٹ کی نیت پر جو ہے ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر تعلیم کو حکومت کس طرح دیکھتی ہے. اور ایک طرح کی انڈسٹری ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب حکومت وہ اس طرح کے فیصلے کرے گی تو اس کا امپیکٹ تو آبویسلی پورے اسکولس پر، کالج ان لوگوں پر پڑے گا جو بزنس مین ہیں. اور بزنس مین جب اسکول قائم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایکسپیکٹ کریں گے ٹارگیٹس اچیو کرنے کا سوچیں گے، ریزلٹس حاصل کرنے کا سوچیں گے. تو اب اس وقت ایک ماحول بن گیا ہے آئدر بائی ہوک اور کروک ریزلٹس حاصل کرنے. اب اس چکر میں جس طرح عام طور پر جو ہے پولٹری فارمز میں چکنس اور مرغیاں جس طرح پلتے ہیں، اسی نہج پر جو ہے ہائی ڈوز دیتے ہوئے کنٹینیوس سلپ ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ، ڈیلی ٹیسٹ، ویکلی ٹیسٹ، مختلف طریقے کے ٹیسٹ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کالجز میں جو ماحول ہے، فرد کے خود ہی کو اور اس کے سیلف ریسپیکٹ کو انسلٹ کرنے کے انداز میں جو لیکچررز بات کرتے ہیں، ان کے ٹونٹ کرنا، کم مارکس آئے تو اس کی انسلٹ کرنا، یہ سب حالات ہیں جو اس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت اس طرح کے مینٹل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے بجائے، ٹیچرز لیکچررز کے ٹریننگ کو اور مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کو کریٹ کرنے کے بجائے اس کے کہ یہ اس طرح کے اگر فیصلے کرے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ رکنے والا نہیں ہے. جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں کیا مذہبی جو نمائندے ہیں یا پھر مذہب کیا ان نوجوانوں کو جو احساس کمتری میں
جو مبتلا ہیں ان کے لیے کچھ ریسکیو ورک کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مذہبی گفتگو یا پھر جو ہے ثقافتی گفتگو جس کو ہم کہیں گے، تو یہ چیز کیا ان نوجوانوں کے ذہنوں کو تبدیل کر سکتی ہے؟ یہ ایک سوال تھا۔ دیکھیے کوئی ایک چیز اصل میں اس پورے حالات کو ایڈریس کرنے سے حاصل ہے، یعنی خود سائیکالوجی کے اندر بھی یہ ہے کہ سائیکالوجی وداؤٹ اسپریچولیٹی کوئی بہت زیادہ اس کے فائدے ثابت نہیں ہوں گے، تو کمبینیشن بہت ضروری ہے، ہینڈ ان ہینڈ ہے۔ آج کل کے ماڈرن سائیکالوجیکل تھیوریز کو، کانسیپٹس کو ایکسپلور کرنا، ساتھ ہی ساتھ پھر دینی مذہبی اعتبار سے بھی ان کو ایک سپورٹ سسٹم فراہم کرنا، یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہے۔ اگر آپ مذہب کے بڑے یعنی علماء اور دینی لوگ اگر آپ بول رہے ہیں تو بے شک علماء کی بھی ذمہ داری ہے، بڑے سے بڑے مذہب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس پر سوچنا چاہیے کہ دین کے ساتھ ساتھ کس طرح آج کل کے ماڈرن چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے کس طرح کا کمبینیشن بنائے جس سے جو ہے فرد کو دلی سکون بھی، ذہنی سکون بھی ملے اور پھر مینٹلی بھی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو، ریزیلینٹ ہو۔ اصل میں ریزیلینس کی کمی ہے آج کے دور میں، ہمارے پاس نوجوانوں کے اندر ایک عجیب سا ڈر ہے، ایک تو حالات ہیں، دوسرے جو ہے اس ڈر کو نکالنے کے لیے جو والدین سے لے کر سماج، کمیونٹی جو سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے تھا، افسوس کے ساتھ تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اگر گھر کا سپورٹ ہو، کمیونٹی سپورٹ ہو، پھر ریلیجیس سپورٹ بھی ہو، اسپریچول سپورٹ بھی ہو، یہ سب چیزیں ایک فرد کو جو ہے اس کے ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں۔ اور ڈیولپمنٹ اگر اس کی کوئی بھی چیز کی کمی ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے اس سے اس بات کا خدشہ ہے کہ نسل جو ہے اس سلسلے میں برباد ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ جب بچہ پڑھتا ہے، والدین کے پاس رہتا ہے، تو وہ کیا جو ہے نشانیاں یا پھر جو ہے حرکات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کے اندر اس ٹائپ کے رجحانات ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ پیرنٹس اور جو ہے استاد کیسے محسوس کریں؟ آخر اس کو کیا جو ہے بنیادی چیزیں ہیں جو یہ محسوس کر سکتا ہے کہ بچہ کسی غلط سمت یا پھر جو ہے غلط راستے پہ جا رہا ہے؟ کیا وہ بنیادی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یہ اس کو آپ اگر سمپل الفاظ میں کہیں تو ڈپریسنگ جو سائنس ہے، ڈپریشن کے جو سائنس ہے، جی، ڈپریشن کے سائنس سب سے پہلے یہ کہ بچہ لوگوں سے بات چیت کرنے میں بہت زیادہ کمی اس کے اندر دکھائی دے گی۔ جب بچہ بات نہیں کر رہا ہے، بہت زیادہ کسی سے اکیلے میں وقت گزارنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمیشہ خاموش رہ رہا ہے، تو یہ ون آف دا سائنس ہے جس کو آپ جو ہے ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اگر وہ گفتگو بھی کرتا ہے، اگر کچھ اس طرح کی نیگیٹو گفتگو کرتا ہے، حالات پر گفتگو کرتا ہے اور پورے پڑھائی پر گفتگو کرتا ہے اور پھر نیگیٹو گفتگو کرتا ہے، تو وہ بھی ایک الگ سائن ہے جس کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے اور امیڈیٹلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اب اس طرح کے ہوتے ہوتے جب وہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو الوف سمجھے گا، اس کے دماغ، اس کا برین جو ہے ایک ایسا تھاٹ کریٹ کرے گا کہ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ جس سے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا والدین بھی ایک ہی ٹارگیٹ کی طرف مسلسل متوجہ کر رہے ہیں، پھر وہ کالج بھی جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ بھی ایک ہی ٹارگیٹ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، سوسائٹی بھی ایک ہی ٹارگیٹ کی بات کر رہی ہے۔ جب ٹارگیٹ ایک دم ایک ہی ہوگا، جبکہ اس کی دلچسپی کچھ اور ہے، اس کا انٹرسٹ کچھ اور ہے، اس کو نظر میں رکھا جائے گا، تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ اب وہ یہ سمجھے گا کہ یہ پورا کا پورا گروپ ایک طرف ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے اور میں اکیلا ہو گیا۔ اب وہ یہ اکیلا پن محسوس کرنا شروع کرے گا تو یہ سوسائڈل ٹینڈنسیز ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے ہی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، بلکہ میری تو رائے یہ ہے کہ اسکول لیول سے ہی جو ہے بچوں میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس اور یہ سب ریزیلینس یہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے کیا جو ہے عملی پہلو ہو سکتے ہیں؟ ایک استاد کو بحیثیت ٹیچر اور پھر جو ہے والدین کو جب اس طریقے کے جو ہے نشانیاں اگر ظاہر ہوں تو استاد کو ان اسکول اور پیرنٹس کو ان ہوم کیا جو ہے کرنا چاہیے ان لوگ؟ ہمارے کلچر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم گفتگو نیگیٹو کرتے ہیں۔ اچھا، آپ اسکول میں ٹیچرس، گھر میں والدین اور سوسائٹی کے اندر، محلے میں، جو بھی مسجد میں یا پھر محلے میں، گلی میں، آپ ہر جگہ دیکھیے کہ آدمی کو ٹاؤنٹ کرنے کے انداز میں یا پھر نیگیٹو انداز میں بات کرنے کا جو انداز ہے، یہ بہت بڑا جو ہے سائیکالوجی کے مطابق، NLP کے مطابق بہت بڑا غلط اقدام ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو اس کا برین پروگرامنگ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ منفی گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔
اچھا اب ایک چھوٹی سی مثال لیٹر مومنٹ کے لیے کہ ایک فلم میں ایک ڈائلاگ ہے، بیٹا تم سے نہیں ہو پائے گا. یہ جو ڈائلاگ ہے یہ ہمارے پورے کلچر کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کالج میں اسکول میں ایک ٹیچر اگر کسی بچے کو بول رہی ہے یہی بات، تم بہت ہی جو ہے ڈل اسٹوڈنٹ ہے، تمہارے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یا تم نہیں کر سکتے، تم ایسے ہے ویسے ہے. اب یہ ہم انڈائریکٹلی پروگرامنگ کر رہے ہیں بچے کو، گو کہ اس کے دل میں خیال نہیں ہوگا مگر ہم خیال پیدا کر رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں. اب وہاں سے جو اسٹارٹ ہوگا، بلکہ اس سے پہلے والدین گھر میں اسٹارٹ کرتے ہیں. گھر میں جس طرح کی گفتگو والدین بچے سے کریں گے، نگیٹو گفتگو کریں گے، وہ کہیں گے تم سے ہو نہیں پائے گا، تم ایسے ہے، تم ایسے ہے. اس کو دیکھو. اور خاص کر جو ہمارے کلچر میں جو بہت بڑی خرابی ہے وہ کمپیریزن کی ہے کہ اس کو دیکھو، فلاں صاحب کے بیٹے کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو. یہ جو کمپیریزن ہے اس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. بچے کا سیلف اسٹیم سب سے پہلے جہاں ڈاؤن ہو جائے گا وہ اس کمپیریزن میں. اب بار بار کمپیریزن میں کیا ہوگا، وہ سیلف اسٹیم ٹوٹلی ڈاؤن ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے جب سیلف اسٹیم کسی فرد میں نہ ہو تو اس کے جگہ آٹومیٹیکلی جو ہے اپنی زندگی کو ختم کرنے کے خیالات ڈیولپ ہوں گے، جس کو ہم سوسائڈل ٹینڈنسیز کہتے ہیں. تو یہی اس وقت ہو رہا ہے. تو یہ کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے انداز گفتگو جو ہم ہمارے بچوں سے کرتے ہیں بچپن سے، جب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2 سال 3 سال، اسی وقت سے جو ڈسکشن ہم کرتے ہیں، نگیٹو گفتگو کرتے ہیں، اس کو بہت کم کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹیچرس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک بچہ جو ہے 8 گھنٹے گھر میں گزار رہا ہے تو 8-10 گھنٹے اسکول میں یا کالج میں گزار رہا ہے. اور ہمارے پاس افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹیچرس کے لیے بہت ہی آج کل کے ماڈرن چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لیول پر ٹیچر ٹریننگ دینے کی کالجز کو بہت زیادہ فکر نہیں ہے، نہ اسکولس کو فکر. اس لیے کہ ان کو الٹیمیٹلی پروفٹ میکنگ کرنا ہے، کہیں نہ کہیں سے پروفٹ نکالنا ہے. تو اب وہ پروفٹ کے چکر میں اگر اسکولس اور کالجز کا حال یہ ہے کہ وہ ٹیچرس کو اپ گریڈ کرنے کا نہیں سوچتے ہیں. ٹیچر ایک امپلائی ہے بس، اور کیا. اور اس پروسیس میں ہم یہ اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ایک نسل در نسل ہم جو ہے پوری طریقے سے برباد کر رہے ہیں. جہاں نسلوں کی تربیت ہوتی ہے، ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ٹیچنگ جو پروفیشن ہے اس کو جو ہے آخری میں جہاں کہیں بھی جاب نہیں ملتی وہ ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. جی تو یہ بھی رجحان ایک پایا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ منفی رجحانات ذہن سے نکالنے چاہیے، اور جو بچہ منفی طور پر اسی رجحان میں یا پھر اسی معاشرے میں یا اسی ماحول میں اپبرنگ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو منفی رجحانات لے کے بڑھتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے اس قسم کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں. اب آخر میں یہ چاہوں گا فخر الدین صاحب کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ جو لوگ کالج لائف اس وقت گزار رہے ہیں ان کے لیے کچھ اچھے ٹپس اور کچھ اچھے مشورے جو ہے دیں تاکہ وہ پازیٹیو انرجی لے کر جو ہے اپنی زندگی گزار سکیں. 2-3 باتیں میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ والدین بھی یہ بات سمجھیں اور ہمارے نوجوان بھی سمجھیں کہ مارکس از ناٹ دا اینڈ. مارکس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت فرد کی اپنی آپ کو پہچاننے کی ہے. جی فرد اپنی صلاحیتیں، اپنی خوبیاں اور خامیاں پہچان لے، اس کے مطابق اپنا روڈ میپ طے کر لے تو کامیابی ضرور حاصل ہو سکتی ہے. مارکس کے بیس پہ کسی کو جج کرنا یہ زیادتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں آپ دیکھیے جتنے سکسیزفل پرسنالٹیز ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں، چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں، بزنس مین ہوں یا اسپورٹس مین ہوں، جو بھی ہوں، ان کو آپ دیکھیں گے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب پرسنالٹیز ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں بہترین امپلائی بنے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اوور آل اسکول سسٹم ہے دراصل وہ بہترین ورکرز کو ڈیولپ کر سکتا ہے، مگر اچھے جو ہے بزنس مین کو ڈیولپ کرنا بہت اس پورے سسٹم کے ساتھ ممکن نہیں ہے. اب اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کو اسکول کے علاوہ بھی کچھ اور ایسے ایونیوز ڈیولپ کرنا پڑے گا بچے کے صلاحیت کے مطابق، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، جہاں پر وہ اپنے دلچسپی اور اپنے بل بوتے پہ کچھ ڈیولپ کرنے کے قائل ہو. تو ایک راک فیلر کا بہت مشہور اسٹیٹمنٹ بھی ہے، آئی وانٹ دا نیشن آف ورکرس ناٹ دا تھنکرس. اچھا. اب اس پورے اسکولی نظام سے ہم اسی طرح کے ورکرز کو ڈیولپ کر سک رہے ہیں. بہترین امپلائی بن جائے گا اسکول میں، ٹھیک ہے وہ بڑی کمپنی میں جاب کرے گا، ہم ٹھیک ہے ہم بہت فخر سے کہیں گے کہ بہت ملٹی نیشنل کمپنی میں میرا بیٹا کام کر رہا ہے، مگر وہ اصل اچیومنٹ نہیں ہے. اصل اچیومنٹ یہ ہے کہ فرد جو ہے
اپنے بلبوتے پہ کوئی چیز ایجاد کرے اور سوسائٹی کو جو ہے اس سے فائدہ پہنچے تو یہ اصل سکسیس ہے اس کے صلاحیت اور اس کے ٹیلنٹ کے مطابق. گو کہ وہاں پر پروفٹس کم ہوں گے مگر وہ خوش رہے گا, اطمینان کی زندگی گزارے گا. یہاں پر کسی کمپنی میں لاکھوں کی تنخواہ کی جاب کرتے ہوئے بھی اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا وہ اپنے بل بوتے کچھ کرنے کے تیار رہا ہو. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ مارکس از ناٹ دا اینڈ. مارکس کے بیس پہ کسی کو جج کرنا یہ زیادتی ہے. دوسرا, پورے جتنے پرسنالٹیز کامیابی پرسنالٹیز ہیں ان کے لائف ہسٹری کو آپ پڑھیں گے تو وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے پاس ڈگریز نہیں ہے, مگر ان کے پاس سوشل اویئرنیس ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, اور سماج کے اندر جو کامن سینس جس ہم کہتے ہیں اس طرح کے کامن سینس ڈیولپمنٹ اس کے ان کے اندر پایا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں سماج کے حساب سے وہ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں. تو یہ کریٹیکل تھنکنگ اسکل سیٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے فرد کے اندر. جب تک وہ کریٹیکل تھنکنگ اسکلس, ایکسپلوریشن یعنی غور و فکر کرنے کا, جیسا دین بھی اس پر توجہ دلاتا ہے, غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, یہ اسکلس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو آج سائیکالوجی بھی اسی طرف مسلسل مختلف جو تھیوریز آ رہے ہیں اسی طرف مسلسل توجہ دلا رہی ہے. تو فخر الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا قیمتی وقت اس اہم گفتگو کے لیے نکالنے کے لیے. تو ناظرین, یہ تھے جناب فخر الدین علی احمد صاحب. آج کی گفتگو سے ہم نے حاصل کیا ہے کہ تعلیمی ادارے ایک کارپوریٹ ادارے بن چکے ہیں. ان سے زندگی کا ہنر سیکھنے کے بجائے, بچوں کو سکھانے کے بجائے ایک اچھے امپلائی بنا کر چھوڑ رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. بلکہ تعلیم اس وقت تجارت بن گئی ہے, یہ بات بھی آئی. تو ناظرین, ہمیں اس موضوع پر کھل کے اپنے بچوں سے گفتگو بھی کرنی چاہیے, اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس موضوع پہ گفتگو کرتے رہیں, اور منفی جو سوچ ہے, منفی جو رجحانات ہیں, اس کو اپنے ذہن و دل سے بالکل یکسر خارج کرنا چاہیے تاکہ اپنے اندر پازیٹیو انرجی ڈیولپ ہو. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. آپ اپنی رائے اس موضوع پر کیا ہے اس سے بھی آپ ہم کو نوازیں, اور اپنے کامنٹس اس موضوع پہ جو ہے دیں. تو یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے. اگلی ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع پر, کسی ایکسپرٹ کے ساتھ. خدا حافظ.